الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عقیدہ طحاویہ. کل جو ہے اس کا ہم نے پہلا عقیدہ پڑھا تھا جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا، اور اس کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے اقسام کو بیان کیا تھا. دوسرا عقیدہ یہاں سے بیان فرماتے ہیں وَلَا شَيْءٌ مِثْلُهُ، کوئی شے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل نہیں. اس عقیدے کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اثبات اور اقرار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا اثبات اور اقرار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، اور یہ ساری کی ساری صفات ازلی ہیں، اور یہ ساری کی ساری صفات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں بدرجہ اتم و اکمل اور بدرجہ احسن موجود ہیں. کیونکہ ازلی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حدوث بھی نہ ہو اور اس کے اندر کوئی نقص بھی نہ ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں ان کے اندر بھی نہ کوئی نقص ہے اور نہ کوئی حدوث ہے، کیونکہ حدوث جس میں ہوگا اسی میں نقص ہوگا، اور حدوث کس میں ہوگا؟ جو ازلی نہیں ہوں گی. لہذا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، صفات ثابت ہیں، اور وہ صفات بھی متعدد ہیں، بے شمار صفات ہیں، اور صفات ازلی بھی ہیں. مثال کے طور پہ ایک صفت لے لیں، علم. صفت علم بندوں میں بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت علم ازلی ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں اس صفت میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے، نہ نسیان کا شائبہ ہوتا ہے. جبکہ بندوں کو علم جو صفت ہے وہ گھٹتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے، یعنی اس میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے، اور اس میں نسیان بھی طاری ہوتا ہے. تو یہ حدوث اور ازلی کا فرق ہے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ذات ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفات بھی ہیں، متعدد ہیں، کئی ہیں، بے شمار ہیں، اور وہ صفات ازلی ہیں. اور پھر اس کے تحت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرقہ جہمیہ، ایک باطل فرقہ جہمیہ کی تردید کرتے ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں، کیونکہ فرقہ جہمیہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے صفات مانیں گے تو ہر صفت ایک الہ کے درجے میں ہوگی گویا کہ، اور اس طرح تعدد الہ لازم آئے گا. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تعدد الہ صفات کے متعدد ہونے سے لازم نہیں آئے گا، بلکہ تعدد الہ تو ذات کے متعدد ہونے سے لازم آئے گا. ذات ایک ہی ہے، ذات میں تعدد کوئی نہیں کہہ رہا، البتہ صفات متعدد ہیں. خود قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا، صفات کے تعدد کو، جیسا کہ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا. یہ جو بیان کی ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 44، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، یعنی اس کے اندر ایک تو صفت قدرت کو بیان کیا، اور پھر علیما قدیرا، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور قادر مطلق بھی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، متعدد بھی ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کے اندر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس میں بھی صفت الہ اور پھر صفت الرحمن اور رحیم اس کو ثابت کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اور متعدد ہیں، اور وہ صفات ازلی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والوں کی جو دلیل ہے وہ یہ کہتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم صفات کو مانیں گے تو تعدد الہ لازم آئے گا. یہ بات بالکل غلط ہے کہ تعدد الہ، صفات کے تعدد یہ صفات کے ثبوت کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ تعدد الہ ذات کے تعدد کی وجہ سے آتا ہے. لہذا صفات کا ہونا اور اسی طرح ان کا متعدد ہونا یہ تعدد الہ کے لیے تعدد الہ کو ثابت بھی نہیں کرتا، اور اسی طرح یہ توحید کے بھی ہرگز منافی نہیں. کیونکہ
جیسا کہ ابھی بتایا کہ تعدد اگر ذات کا ہو تو متعدد ہونا لازم آتا ہے صفات. مثال کے طور پہ زید نے کہا کہ میرے والد حامد ہیں، میرے والد حامد ہیں، اور وہ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور متقی پرہیزگار بھی ہیں، رحم دل بھی ہیں. تو کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ زید کے جو ہے 7-8 والد ہیں، بلکہ ہر بندہ یہ کہے گا کہ والد تو ایک ہی ہے جو حامد ہے، باقی حاجی، تاجر، حاکم، عقل مند اور اسی طرح جو ہے متقی پرہیزگار اور نیک، یہ جتنی کی جتنی آگے بیان کی گئی، یہ ساری کی ساری ان کی صفات اور ان کی خوبیاں بیان کی گئی. لہذا یہاں پر زید کے والد کا تعدد کوئی عقل مند نہیں مانے گا. اور اگر زید نے، اور یہ اگر کسی نے کہا کہ زید کہتا ہے کہ میرے چچا عابد ہیں، زاہد ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، راشد ہیں، تو اس سے ہر بندہ یہی سمجھے گا کہ زید کے متعدد چچا ہے. کیوں کہ وہاں اوپر پہلے والد کے معاملے میں ایک ذات بیان کی گئی تھی، اس کے بعد آگے صفات تھیں. یہاں پر چچا کے معاملے کے اندر جب چچا بیان کیا گیا تو یہاں پر صفات تو ایک بھی بیان نہیں کی گئی، البتہ ذات کا تعدد بیان کیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا متعدد چچا ہے. لہذا تعدد الہ جبھی لازم آئے گا جب ذات کا تعدد ہو. صفات کے ثبوت یا صفات کے تعدد سے تعدد الہ لازم نہیں آتا. اس کے تحت مسئلہ تصوف اور مسئلہ سلوک و احسان جو آتا ہے وہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل جب کوئی چیز نہیں تو جیسی فریاد رسی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں ایسی کوئی اور نہیں کر سکتا، بلکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فریاد رسی کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پرہیزگار، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انس، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. لہذا ہمیں فریاد اگر کرنی ہے تو اللہ ہی سے کرنی ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر سے فریاد نہیں کرنی. آگے تیسرا عقیدہ میں فرماتے ہیں وَلَا شَيْءٌ يُعْجِزُهُ، وَلَا شَيْءٌ يُعْجِزُهُ، یعنی اور کوئی شے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی. کوئی شے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی. اس کی تشریح اوپر آیت کے اندر گزر ہی چکی ہے. آیت کی جو تشریح بیان کی گئی اوپر کہ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا، تمام عالموں کا نظام چلا رہے ہیں، سب کو ان کے ضرورت کی چیزیں مستقل دے رہے ہیں. اگر ہم صرف سانس ہی کو دیکھ لیں کہ مستقل سانس دیا جا رہا ہے، کتنی مخلوقات کو دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. کتنے ہی لوگ دنیا میں بڑھ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی. اس عقیدے کے تحت اصل جو مسئلہ تصوف ہے اس کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ صفت یہاں پر بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صفات کو ثابت کیا ہے اور اس کے ازلی ہونے اور جہمیہ کی تردید کی ہے. لیکن یہاں پر اصل مسئلہ تصوف اس کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، نہ مخلوق کے گناہ، نہ کفر و ارتداد ہونا. مخلوق کے گناہ کتنے ہی ہو جائیں، آسمان اور زمین بھر جائیں، جتنے عالم ہیں، لاکھوں ہزاروں عالم بھر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی. تو جب میرے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تو اگر مجھ سے کتنے ہی گناہ کیوں سرزد نہ ہو گئے ہوں، میں بس پکے یقین اور اذعان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤں اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً میرے الفاظ بھی پورے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لیں گے اور معاف فرما دیں گے. ہر بندے کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہے. لہذا جب ہمارے گناہ یعنی جو نافرمانی ہے، جو سرکشی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی. ہم گناہ کر کر کے تھک جائیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر کے نہیں تھکیں گے. ہم مانگ کر، سوال کر تھک جائیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر، عطا فرما کر نہیں تھک سکتے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، اول بات تو ہم صرف اور صرف اللہ ہی سے فوراً توبہ کر لیں، اور جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف ہم نظر بھی نہ کریں.
چوتھے عقیدے میں فرماتے ہیں ولا الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، الہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یعنی اللہ الہ کا مطلب یہ کہ معبود حقیقی، معبود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام ہی کے سامنے گردن جھکانی چاہیے۔ جہاں پر مخلوق اور خالق کا ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گردن جھکانا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ عضو پیشانی جو ہے بڑی محترم اور معظم عضو ہے، اور بہت ہی معزز عضو ہے۔ یہ غیر اللہ کے سامنے، یہ اس کو بنانے والے کے سامنے جھکنا چاہیے جس نے اس معزز اور محترم اور عظیم الشان عضو کو بنایا، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کے خالق کے سامنے جھکنا چاہیے۔ کسی اور کے سامنے یہ عضو نہیں جھکنا چاہیے، کسی اور کے سامنے یہ عضو نہیں جھکنا چاہیے۔ اس کے اندر یہی بات، اور مسئلہ تصوف اس کے اندر جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ ولا الہ غیرہ، جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو پھر ہمارا دل بھی اللہ کے غیر سے خالی ہونا چاہیے، ہمارا دل بھی اللہ کے غیر سے خالی ہونا چاہیے، ہمارے دل میں صرف اللہ اور اللہ ہی ہو۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت حکیم محمد اختر صاحب نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر، دل ایک برتن ہے، ایک پیالہ ہے، اس کے اندر دو ہی چیزیں آ سکتی ہیں، اللہ اور غیر اللہ۔ تو یہاں سے غیر کو ہٹا دیں، اس غیر کو ہم اپنے دل سے ہٹا دیں تو پھر ہر طرف دل میں اللہ ہی اللہ ہوگا۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہمارا ظاہر عضو بھی اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ جھکے، اور ہمارا باطن عضو بھی، یعنی باطنی طور پر بھی ہم اللہ ہی کے احکام کے سامنے جھکیں اور اسی کے سامنے مرعوب ہوں، کسی اور کے سامنے مرعوب نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔